السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال ہے آپ کا قدم بقدم آگے بڑھتے ہوئے تفسیر نور میں آج سورہ آل عمران کی 118ویں آیت دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، خبردار غیروں کو اپنا رازدار نہ بنانا، یہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کوتاہی نہ کریں گے، یہ صرف تمہاری مشقت و مصیبت کے خواہش مند ہیں، ان کی عداوت زبان سے بھی ظاہر ہے اور جو دل میں چھپا رکھا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ ہم نے تمہارے لیے نشانیوں کو واضح کر کے بیان کر دیا ہے اگر تم صاحبان عقل ہو۔ اس آیہ مبارکہ میں دشمن کی آرزوؤں کے بارے میں گفتگو کی جا رہی ہے۔ اگر دشمن کی آرزویں، دشمن کی خواہشیں ہمارے بارے میں کیا اس کو جاننا ہے تو قرآن مجید میں جہاں ودّا کا لفظ آیا ہے میں ان آیتوں کا حوالہ دیتا ہوں اور انشاءاللہ اہل ذوق اہل شوق آیتوں کو بھی دیکھیں گے۔ میں صرف بتا رہا ہوں کہ دشمن کی تمناؤں کو سمجھنا ہے اگر تو آپ دیکھیے دشمن چاہتا ہے کہ ہم اپنے اسلحوں اور اپنے سرمایے سے بالکل غافل رہیں، اس کی طرف ہمیں توجہ ہی نہیں کہ کتنا ہمارے پاس اسلحہ ہے، کتنا ہمارے پاس سرمایہ ہے، اس کی توجہ نہ کریں۔ یہ سورہ نساء کی 102 نمبر آیت میں ہے۔ اسی طریقے سے دشمن چاہتا ہے کہ ہم نرمی کے ساتھ یعنی کسی طریقے سے اس کے ساتھ سانٹھ گانٹھ کر لیں، یعنی مل جائیں اس کے ساتھ۔ سورہ قلم کی 9 نمبر آیت میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے دشمن ہم سے رنج و مشقت و زحمت چاہتا ہے کہ ہمیشہ ہم اسی میں مبتلا رہیں۔ دشمن ہمیں ہمارے دین سے پلٹانا چاہتا ہے، اس کی تو پوری تمنا یہی ہے کہ وہ ہم اپنے دین سے دستبردار ہو جائیں۔ یہ سورہ بقرہ کی 109 نمبر آیت میں آیا ہے۔ یہ سب دشمنوں کی خواہشیں ہیں۔ جو پیغامات ہیں، بڑے پیغامات ہیں اس آیت سے، جو آقا محسن قراتی نے اپنی تفسیر نور میں اپنے خیالات بیان کیا ہے اور اس خواہش کے ساتھ کیا، اور آپ بھی اس خواہش، اس میں یہ حرف آخر نہیں ہے، جو پیغامات ہیں بڑے پیغامات ہیں اس آیت سے۔ پہلا پیغام یہ ہے غیروں کو، اجنبی کو کبھی بھی اپنے راز سے نہیں بتانا چاہیے، لہذا غیروں کو، دوسرے ملک والوں کو اپنے ملک میں اسلامی حکومت میں کبھی مشورے کے لیے کبھی مشاور ایڈوائزر نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسرا پیغام رازداری ایک دینی فریضہ ہے، ایک واجبی امر ہے رازداری۔ تیسرا پیغام ایسے مسلمان جو کہ دونکم ہیں یعنی غیر سمجھے جاتے ہیں ان کو بھی رازدار نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان بھی فتنہ اور فساد پھیلانے والے، جاسوسی کرنے والے کم نہیں ہیں۔ چوتھا پیغام مسلمانوں کا غیروں سے دوستی کا معیار صرف ایمان ہے، اگر ایمان ہے تو رشتہ جوڑو، اگر ایمان نہیں ہے تو رشتہ نہیں جوڑو۔ پانچواں پیغام اسلامی معاشرے میں غیر اسلامی معاشرے سے، غیر اسلامی سماج سے برتر ہے۔ اسلامی سماج دوسرے جتنے بھی سماج ہیں ان سب سے یہ معاشرہ برتر ہے، اور
قرآن مجید میں اس جگہ پر دونکم کا لفظ آیا ہے، غیرکم نہیں آیا ہے، دونکم۔ دونا کا مطلب ہی ہوتا ہے جو کمتر ہیں، پستر ہیں، یعنی سب پست ہیں، سب کمتر ہیں۔ چھٹا پیغام، دشمن کا جو سب سے پہلا حملہ ہوتا ہے، جو خطرناک حملہ ہوتا ہے، وہ ثقافت کی یلغار ہوتی ہے، وہ ہمارے کلچر اور ثقافت کو ڈیمیج کرتا ہے، نقصان پہنچاتا ہے۔ دشمن ہمارے فکر کو، ہمارے اندیشوں کو خراب کرتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں، جو ہماری بنیاد ہوتی ہے ان کو خراب کرنا چاہتا ہے، ثقافت پہ حملہ کرتا ہے وہ۔ اور ساتواں پیغام بھی یہی ہے کہ الگ الگ طریقے سے اس کا حملہ ہمارے اوپر ہوتا ہے۔ قرآنی آیتوں میں کبھی فساد پھیلا کر وہ ہمارے درمیان حملہ کرتا ہے، کبھی وہ ہمارے اوپر ودو لو انتم کا لفظ آیا، یعنی فشار ڈال کے، دباؤ ڈال کے، تنگی میں قرار دے کے کبھی ہمارے درمیان وہ حملہ کرتا ہے، اور کبھی منافقت کے ذریعے سامنے سے کچھ آگے کہتا ہے، دل میں کچھ رکھتا ہے، اس کے ذریعے سے فساد پھیلاتا ہے۔ تو اس کے حملے کے انداز دشمن کے الگ الگ ہیں۔ آٹھواں پیغام یہی ہے، اپنے دشمن کو پہچاننا واجب ہے تاکہ ہم اس سے ہوشیار رہیں۔ ضروری ہے کہ وہ اپنے فتنوں سے اور حملے سے چوکتے نہیں ہیں، وہ ذرہ برابر بھی وقت جانے نہیں دیتے ہیں، فوراً حملہ کر بیٹھتے ہیں، اس لیے ہوشیار رہنا چاہیے۔ نواں پیغام، اللہ کے حکم جتنے بھی احکام ہیں جنہیں ہم اوامر کہتے ہیں، اور نواہی جن باتوں سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، یہ سب ہم جان لیں کہ یہ سب دلیل کے ساتھ ہے، ان سب کی حکمت ہے، کسی نہ کسی حکمت و فلسفے کے تحت یہ سارے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ نے دشمنوں سے رشتہ نہ جوڑنے کا ہمیں حکم دیا ہے تو اس کی بھی ایک حکمت ہے، منع کیا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ دشمن تمہارے اوپر حملہ کرنے میں ذرہ برابر بھی چوکتا نہیں ہے، وہ ذرہ برابر بھی رعایت نہیں کرتا، وہ تکلف سے کام نہیں لیتا کہ تمہارے پر حملہ، لہٰذا ان سے رشتوں کو نہ جوڑو، یہ ایک اہم وجہ ہے، دلیل ہے۔ 10واں پیغام، کوزہ جب بھی ہوتا ہے، جو کوزے سے جو تراوت آتی ہے، جو تری نکلتی ہے، وہی نکلتی ہے جو اس کوزے میں ہوتا ہے۔ لہذا دشمن سوائے دشمنی، بغض، حسد اور کینے کے علاوہ کچھ اور نہیں وہ ہم کو دینا چاہتا ہے۔ دشمن سے اور کیا ملے گا؟ جب وہ دشمن ہے تو یہی ساری چیزیں وہ ہمارے حوالے کرتا ہے۔ 11واں پیغام، اپنے دشمنوں کو ان کی تبلیغات اور پروپیگنڈے سے پہچانو۔ کیوں؟ ان کی خود زبانوں سے یہ باتیں، ان کی عداوت تو ان کی زبان سے بھی ظاہر ہوتی ہے، لہذا پہچانو انہیں۔ 12واں پیغام، محبت، دلی محبت، صمیمیت، دل سے صمیمی، یہ سب دشمنوں کے ساتھ ایسی محبت کرنا، دلی محبت کرنا، یہ بے عقلی ہے، بے وقوفی کی دلیل ہے کہ انسان اپنے دشمنوں سے دلی محبت کر رہا ہے، یہ نادانی ہے۔ 13واں پیغام، اللہ سب کے دلوں سے باخبر ہے، لہذا دشمنوں کے منصوبوں کو بھی اللہ ظاہر کر دیتا ہے۔ 14واں پیغام، تمہارے دشمن منافق ہیں، جان لو اس بات کو، ان کا ظاہر و باطن ایک نہیں ہے، وہ سامنے تمہارے آگے کچھ کہتے ہیں، اندر سے کچھ پلان بناتے ہیں، منصوبے بناتے ہیں، لہذا ہوشیار رہنا چاہیے۔ 15واں پیغام، اللہ نے دشمن کی اندرونی حالت، جو اس کی روح میں پائی جاتی ہے، جو اس کی روحانی کیفیت ہے، اندرونی حالت ہے، اسے بیان کر کے اتمام حجت کر دیا ہے۔ قد بینا الآیات، ہم نے سب روشن و دلیلوں کے ساتھ تمہارے لیے واضح کر دیا ہے۔ 16واں پیغام، میں نے کہا بہت سے پیغام ہیں، لیکن آج کی اس آیت میں آخری پیغام یہی ہے کہ مومن ہونا ایک مسئلہ ہے، اور عقل کا مالک ہونا اور عقل کا استعمال کرنا دوسرا مسئلہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ صاحبان ایمان سے یہ خطاب کر رہا ہے کہ
اگر تمہارے پاس عقل ہے، اے مومنو، اے صاحبان ایمان، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو کفار کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنے راز کا محرم کفار کو نہ بناؤ، اگر تمہارے پاس عقل ہے۔ معلوم ہوا کہ ایمان کے ساتھ ساتھ عقل کا استعمال بھی ضروری ہے۔ زندگی میں یہ سب عملی پیغام ہیں، یہ سارے پیغامات، کہ انسان اگر عقل کا استعمال کرے گا تو زندگی میں کامیاب رہے گا۔ بے عقلی نادانی ہے اور ناکامی ہے۔ خدایا ہمیں عقل و شعور کا استعمال کر کے اپنے دین کے اطاعت گزاروں، فرما برداروں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔